نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اصول سکھائے، اور ان اصولوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اولاد، اپنے بچے بچیوں، اپنی نئی نسل کی تربیت کے طور طریقے بھی اللہ نے ہمیں سکھائے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی تربیت یہ بھی اللہ ہی نے سکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اسے کر کے دکھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بچے بچیاں ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں، ماں باپ نماز کو نہیں کہہ پاتے، جب بڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کہتے ہیں، دین پر آنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کی فکری تربیت اور عملی تربیت کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں کچھ اصول سکھائے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، اور ان اصولوں سے بہتر کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی بڑا فلاسفر کبھی اس سے بڑھ کر آگے ہو نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارے ذہنوں کا بھی خالق ہے، ہمارے جسم کا بھی خالق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام دیا، وہ پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے اپنی اولاد کو اس پہلی آیت سے بھی بہت دور کر دیا۔ اللہ نے پہلی آیت کیا نازل کی کہ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ہم بچوں کو پڑھاتے تو ہیں، لیکن اس پڑھائی میں درمیان میں رب نہیں ہوتا۔ میں نے پوری ایجوکیشن، جو بنیادی تعلیم آج کل دی جا رہی ہے، اس کا خلاصہ بتایا ہے کہ پڑھائی تو ہے، بیچ میں رب نہیں۔ ہم بچے کی تعلیم کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں رب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں، آج کل گھروں میں بہت بولا جا رہا ہے کہ تم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہو، ایتھیسٹ ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض اداروں کی طرف سے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک فارم دیا گیا بچے کو، فارم فل کرنے کے لیے، جوان بچے کو، جوان بچی کو، وہاں مذہب کا خانہ تھا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس کے آگے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
ان چند نوجوان بچوں نے لکھا کہ ایتھیسٹ ہمارے معاشرے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا دین، یعنی میرا کوئی مذہب نہیں ہے. اور بہت سے لوگ اسے الحاد بھی کہہ دیتے، یہ ملحد ہو گیا. حال ہی میں ایک والد صاحب نے فون کیا کہ جی میں اپنے بچے کے بارے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ملحد ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا کرتا ہے بچہ؟ پوری بات سنی. میں نے کہا بچے سمیت آ جائیے. تو نوجوان بچے سمیت آ گئے. میں نے بچے سے پوچھا، فرمائیے. والد سے پوچھا، کہنے کہ بس یہ نوجوان بیچارہ میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے. میں نے اس نوجوان بچے کی طرف منہ کر کے کہا، بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہاں میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے کہا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے کہ اس کو ملحد کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اس پر مطمئن ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ ملحد ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں اس بات پر؟ نوجوان کہنے لگا جی میں خوش ہوں. میں نے کہا تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں. نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے کہا تم ایتھیسٹ ہو ہی نہیں. وہ سمجھا ہی نہیں میرے جال کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا تم تو ایتھیسٹ نہیں. پھر میں نے دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے، MBA کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے تو میں نے گزارش کی. میں نے کہا بیٹا پوری بات سمجھیں کہ ایتھیسٹ کس کو کہتے ہیں. پھر میں نے پوری بات وہ جو انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوتی پوری بات اس کو سنائی کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اصل میں یہ یونانی گریک زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے. ایتھیوس کہتے ہیں بے خدا ہونا. ایتھیوس کہتے ہیں بے خدا ہونا. یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اس سے وہ لفظ ایتھیسٹ بنا، ایتھیزم بنا کہ وہ جو خدا کو نہیں مانتا، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، اس کو ایتھیسٹ کہتے. لیکن آپ نے تو میرے سامنے ابھی بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. تو یہ کیا آپ نے اللہ کا تو نام لے لیا؟ آپ اللہ کو مانتے؟ کہتے جی میں مانتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوا یہ گھر میں؟ یہ والد صاحب آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ ہر وقت مجھے کہتے رہے تم بے دین ہو گئے ہو، تم لادین ہو گئے ہو، تم ملحد ہو گئے ہو، تم ایتھیسٹ ہو گئے ہو. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگے کئی سال ہو گئے. بس میرے والد صاحب اس کے باشرہ دیندار، 5 وقت کے نمازی. اب ان کے والد کو بھی جب میں نے بتایا کہ یہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے اور یہ لادینیت کیا ہوتی ہے، الحاد کیا ہوتا ہے، بڑے آسان الفاظ میں، والد کہنے لگے مجھے بھی یہ پتہ نہیں تھا، بس یہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو میں نے کہا تم ایتھیسٹ ہو گیا. میں کہتا تھا تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تو یہ کہتا نہیں. تو والد نے خود ہی اور اپنے دوستوں سے بھی سنتا رہا، نیٹ ویٹ پہ بیچارہ پڑھتا رہا. پھر میں نے اس سے پوچھا میرے بیٹے کا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ نوجوان سے پوچھا. کہنے لگے جی ہاں کلمہ آتا ہے. کلمہ سنا ہے؟ بالکل ٹھیک سنا. میں نے کہا اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کہنے لگے جی ترجمہ بھی آتا ہے. میں نے ترجمہ سنا. میں نے کہا جو آپ نے ابھی بولا ہے میرے سامنے کیا آپ اس کے خلاف ہیں؟ کہنے لگے نہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے اندر ایک رجحان ہے نا، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں جہنمی. وہ جیب میں موریں رکھی بھی ہوتی ہیں، بس فٹافٹ لگا دو فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں جہنمی. اس طرح اب یہ ایک نیا لفظ معاشرے میں آیا ہے ایتھیسٹ کا. نہ کہیں، زبان پہ نہ لائیں، بچوں کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کریں. نماز نہیں پڑھتا اس کو ایتھیسٹ تو نہ کہیں. وہ تو ہوتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا. نماز نہ پڑھنے والے کو ایتھیسٹ نہیں کہتے، نماز نہ پڑھنے والے کو لادین نہیں کہتے.
اور الحاد یا ملحد یہ ایک الگ لفظ ہے عربی کا. الحاد کہتے ہیں منحرف ہونا. الحاد کہتے ہیں منحرف ہونا، دین کی باتوں کو ایک ہے نہ کرنا، ایک ہے نہ ماننا. دونوں میں فرق ہے. ایک نماز نہیں پڑھتا، وہ ملحد نہیں ہوا ابھی. ایک کہتے میں نماز کو نہیں مانتا، وہ ایک الگ چیز. میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں قربانی کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا، میں عمرے کو نہیں مانتا. یہ جملے ایک اور الگ چیز ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے بچوں کے ایمان پر محنت کرنے کی. جس چیز کو میں ذکر کر رہا تھا، شروع میں آیت پڑھی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی، ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر اگلی آیت سے وہ اصول، قرآنی اصول شروع ہوتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی. وہاں اس کے بعد فوراً آیت یہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. اپنے بیٹے کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے اصول میں، پورے رکوع کے اندر کئی اصول بتائے، اس میں سے پہلا اصول یہ بتایا کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچے پر محنت کی تو پہلی محنت اس کے ایمان پر محنت. وہ کبھی زندگی بھر بچہ ایتھیسٹ نہیں بنے گا جب تک کہ وہ بے دین لا دین نہیں بنے گا، وہ ملحد نہیں ہوگا اگر ہم نے بچپن میں اس کے ایمان پر محنت کی. جس بچے کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہوگا، جزاک اللہ نکلتا ہوگا، ماشاء اللہ نکلتا ہوگا، اور وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوگا، وہ کیسے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بار بار اپنی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے. آج ہمیں اپنی اولاد کو جب وہ زبان بولنا شروع کرے، جب وہ بات چیت شروع کرے، تو اماں ابا کے بجائے ٹھیک ہے وہ بھی الفاظ ہیں، ایک لفظ اللہ بھی ہے جو سکھایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے لفظ اللہ سکھایا جائے بالکل جب آغاز ہو بولنے کا. اور پھر اس کے بعد جب وہ جملے بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم بچوں کی زبان پر جو پہلا جملہ لاؤ، پہلا کلمہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور بہت کثرت کے ساتھ اس کی زندگی میں اس کی زبان پر لفظ اللہ کو جاری کرے. بچہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کوئی چیز دیں، وہ آگے سے کہے جزاک اللہ. آپ طبیعت اس کی پوچھیں بیٹا کیا حال ہے آپ کا، جی الحمدللہ خیریت سے. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ پوچھیں بیٹا کھانا کھا لیا، وہ آگے سے کہتا ہے جی کھا لیا. اور ایک یہ طریقہ جی الحمدللہ کھا لیا. تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں جملوں میں. صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسل کو بے دین ہونے سے کیسے بچائیں، بے دین ہونے سے کیسے بچائیں. اس کے لیے پہلی محنت کہ بچے کے ایمان پر محنت. پھر اس کے بعد ذرا جو شعور بڑا ہو تو اس کے ایمان پر محنت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلمات سکھائے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. 5 چیزوں پر ایمان. اب بچے کو وہ کلمات سکھائے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں قرآن مجید میں اسی طرح ذکر فرمائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ 5 چیزیں جن پر ایمان لانا فرض اور واجب کے درجے میں ہے. 5 پر
ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص مومن نہیں رہتا. نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان. نمبر 5 آخرت پر ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور یہ کلمات بھی سکھائے جائیں بچوں کو، اور آہستہ آہستہ ان کی وضاحت بھی سمجھائی جائے. اللہ پر ایمان کا مطلب بہت آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اور اس کا ذکر بار بار ہو. اور 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ کافی نہیں ہوگا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کو ان تمام تفریح کی چیزوں سے کہ جن کے اندر اللہ کے تصور کو ختم کیا جاتا ہے، وہ تمام کارٹونز، وہ تمام چیزیں، وہ تمام بکس، وہ تمام کتابیں جن کے اندر باقاعدہ اللہ کے تصور کو ختم کیا جاتا ہے، اس سے بچانا بے انتہا ضروری ہے. اور یہ قطعاً ذہن میں لگائیں کہ جی یہ جو جتنی سائنس بچوں کو آج کل پڑھاتے ہیں یہ بھی تو ایتھیسٹ ہی تو بناتے ہیں. نہ کہیں جتنی سائنس پڑھاتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ ہی تو ہوتے ہیں سارے. نہ کہیں. اس لیے کہ سائنس جو پڑھائی جاتی ہے اس میں تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں. سائنس کی کسی کتاب میں لفظ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں فرشتوں کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں رسولوں کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں آسمانی کتابوں کا بھی نہیں، اس میں آخرت کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا. بہت حیرت کی بات ہے. 5 چیزیں اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان 5 چیزوں کا سائنس سے تعلق بھی نہیں. سائنس تو تجربات اور مشاہدات کا نام، انسانی تجربات اور مشاہدات کا نام ہے. اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہے. آپ بچوں کو سائنس پڑھائیے، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ یوں بیج بوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یوں بیج بوتے ہیں اور یوں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، یوں پودا اگتا ہے، پھر یوں باہر کے یوں معدنیات کیمیائی اجزاء ملتے ہیں، یوں سورج کی روشنی ملتی ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں یوں پھل لگتے ہیں، یہ پھول لگتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں کہاں اس نے خدا کا انکار کیا؟ یہ تو نہیں کہیں لکھا کسی سائنس کی کتاب میں. کوئی سائنس کی کتاب آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس کے اندر یہ لکھا ہو یہ اللہ نہیں کرتا. غلط بات. بالکل کسی سائنس کی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا ہرگز نہیں ملے گا یہ اللہ نہیں کرتا. کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا. کوئی خدا ودا نہیں ہوتا ہے، ایسی خام خواہ بس یوں ہوتا ہے. سائنس کی کتاب میں نہیں ملے گا. سائنسدان اتنے بددیانت، اتنے خیانت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. بس فرق کتنا ہے کہ آپ بچے کو سائنس پڑھائیے اور جب پورا چیپٹر ہو جائے اس چیپٹر کے بعد کہنا کیا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. وہی پورا چیپٹر پورا اسلام بن جائے گا. آپ بیج بوتے ہیں، اللہ اس میں پھر کیسے پودا لگاتا ہے. اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ یوں کرتا ہے، اللہ یوں کرتا ہے، اللہ یوں کرتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ آج مائیں بسا اوقات دودھ پیتے بچوں کے ایمان کو خراب کرتی. بڑے ہو کر کیا، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، ذرا بچہ ہوش میں آنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے دودھ پیو، تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، کتا ڈوگی کھا جائے گا. تم یہ کام کرو ورنہ تمہیں بھالو آ جائے گا. تم یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرے کمرے میں بند کر دوں.
ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب لاہور کے، ان کے پاس ایک جوان بچی کو لایا گیا، شادی ہو گئی تو ماں نے پہلے بھی اس کو محسوس کیا تھا اس بات کو، لیکن شادی ہونے کے بعد بات زیادہ کھل گئی کہ وہ جب کچن میں جاتی تھی اور آگ جلاتی تھی تو اس کو کپ کپی جسم پہ طاری ہو جاتی تھی۔ تو وہ ہمارے نفسیات کے پاس دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ تو کچن میں بھی نہیں جاتی، آگ کے قریب بھی نہیں جاتی، فلاں بڑا لمبا مسئلہ، اور آگ جلاتی تو اس کی حالت غیر ہو جاتی، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ آخر کار وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ماں کو لے کے بیٹھا اور باپ کو بھی اور بچی کو باہر نکالا اور پھر پوری تفصیل پوچھی، ہوا کیا، اندر کی بات بتاؤ۔ کوئی آگ لگ گئی تھی اس کو، کبھی جسم اس کا جل گیا تھا، کبھی کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی جو اس کے ذہن میں خوف زدی۔ ماں نے ایک عجیب بات بتائی، ماں کہنے لگی بچپن کے اندر پتہ نہیں میں نے کسی خاتون کو دیکھا تو میں یہ کرتی تھی کہ اپنے پرس کے اندر ایک ماچس رکھتی تھی، اور جب یہ چھوٹی ہوتی بچی تھی نا تو میں اس کو باقاعدہ جلا کے نا کبھی کبھی یوں کرتی تھی، کوئی بات غلط کرتی تھی تو میں اس کو یوں جلا کر ایک تیلی اس کے پاس لے جاتی تھی، ہلکی سی اس کو آگ محسوس ہوتی تھی تو پھر یہ سمجھ گئی کہ یہ تو جلا دیتی یہ چیز آگ۔ تو بچپن میں نے اس کو کئی بری باتوں سے اس طرح روکا ہے جب بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج یہ اسی سے خوف زدہ ہے۔ آج ہماری مائیں بسا اوقات بچوں کو کتوں سے، ڈوگی سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی ہیں، آگ سے ڈراتی ہیں۔ نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اولاد جوان ہو جاتی ہے تو بھی وہ خدا سے نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتی، وہ مخلوق سے ڈرتی، خالق سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس پر محنت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ماں نے کتنی دفعہ کہا تھا بیٹا یہ رزق جو اللہ نے دیا یہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ کھانا جو دیا یہ اللہ نے دیا ہے، بیٹا تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ کتنی دفعہ اس نے یہ جملہ کہا ہوگا، لیکن جب وہ ہم بے شعوری کے اندر، بے سمجھی کے اندر محنت ہی مخلوق سے ڈرنے پہ کرتے ہیں تو نوجوان ہو جاتے ہیں بچے، پھر بھی وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے۔ زیادہ ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، استاد کا ڈر ہوتا ہے، جہاں یہ تینوں نہیں ہوتے وہاں وہ غلطی کرتے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، ابھی آج ایک آیت کو لیا، آئندہ انشاءاللہ العزیز جو لقمان علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جو اہم اصول بتائے ان اصولوں کو سیرت طیبہ کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت جو سکھائی نا اس میں تھا ہی رب کا تعارف، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بچوں کو ضرور پڑھائیے گا، ضرور پڑھائیے گا، لیکن ان کو کلمہ بھی ضرور پڑھائیے گا، ان کو 5 چیزوں پر ایمان لانا سکھائیے گا، بار بار ذکر کیجیے گا۔ اور ایک بہت اہم بات عرض کروں گا کہ بچوں کے سامنے یہ جو الفاظ ہیں ایتھیسٹ ہونا، کافر ہونا، مشرک ہونا، فلاں ہونا، منفی الفاظ چھوٹے بچوں کے کانوں میں، ذہنوں میں، نو عمر بچوں کے بالکل نہیں ڈالنے چاہیے، اس لیے کہ نفسیات کا اصول ہے کہ آپ کسی بات کو ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ذہن میں ڈالنا، اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ جب ہم ذکر بار بار کریں گے، ابھی جیسے واقعہ میں نے بتایا کہ آج معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، اچھا ذرا ماں باپ دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، دیندار بنتے ہیں تو بچے کو بے دین ہونے کے تہمتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں، وہ بچے کا بھی ذہن پھر یہی بن جاتا ہے کہ ہاں میں بے دین ہو گیا ہوں۔ نہ کیجیے، اس کے سب سے پہلے ایمان پر محنت، پھر اس کے اعمال پر محنت۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نئی نسل کی فکری تربیت کرنے کی، ذہنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔